اللہ اکبر، سب کو وہ نگلنے لگا، سب کو کھا گیا۔ فوقع الحق، اب حق کھل گیا، حق واقع ہو گیا، واضح ہو گیا۔ جادوگروں نے سمجھ لیا، کیونکہ جیسے کہ بتایا گیا تھا کہ حق جادوگروں کو سمجھ میں کیوں آیا کہ ایک دن پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یا مقابلے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جادوگروں کا جو امیر تھا، جادوگروں کا جو سردار تھا، اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات کی۔ یہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے۔ اس سے ملاقات کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اگر میں جیت گیا تو تم مسلمان ہو جاؤ گے؟ تو وہ جادوگر کہنے لگا کہ اگر تمہارے پاس جادو ہے تو زمین پر کوئی جادو ہمیں ہرا نہیں سکتا، ہم جادو میں اتنے ماہر ہیں کہ ہمیں کوئی جادو ہرا نہیں سکتا۔ اگر آپ کے پاس جادو ہے تو آپ جیت ہی نہیں سکیں گے، اگر آپ جیت گئے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، آسمانی چیز ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی اور وہ بڑا اژدہا بن گیا اور سب کو نگل گیا، جیسے کہ بتایا گیا تھا کہ روایتوں میں ہے وہ جادوگر کتنے تھے، 70,000 یا 2 لاکھ یا 3 لاکھ، اتنی روایتیں ہیں۔ وہ 70,000 بھی پکڑ لو، ہر ایک کے ایک ہاتھ میں رسی، ایک ہاتھ میں لاٹھی، 70 دونی 1,40,000۔ جو انہوں نے زمین پر لاٹھی اور رسی ڈالی ہے تو وہ تقریباً 1,40,000 ہو گئی۔ ان سب کو وہ اژدہا نگل گیا۔ اب اندازہ لگائیں کتنا بڑا اژدہا ہوگا، وہ اللہ کی قدرت کا معجزہ تھا نا، وہ اتنی ساری چیزوں کو وہ نگل گیا۔ تو اس لیے جادوگر سمجھ گئے کہ یہ فوقع الحق، حق کھل گیا، سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے۔ ہاں، یہی امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ نقطہ بھی لکھا ہے کہ علم کی فضیلت اس سے ثابت ہوتی ہے کہ وہ جادوگر جو ہے جادو کے علم میں ماہر بن کر آئے تھے، جادو کے علم میں بالکل اونچے درجے پر۔ اسی لیے وہ جادوگروں کے سردار نے کہا تھا کہ اگر آپ جادوگر ہیں تو زمین پر کوئی بھی جادو ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جادو کے علم میں بالکل آخری اسٹیپ پر تھے، آخری درجہ انہوں نے حاصل کر لیا تھا۔ تو علم میں جادو کا علم تھا، لیکن اس میں انہوں نے کمال حاصل کیا، وہ مکمل بن گئے۔ تو اس کی وجہ سے وہ کفر سے ایمان کی طرف پلٹ گئے۔ اگر وہ جادو میں ناقص ہوتے، جادو کے علم میں ناقص ہوتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے تھے، وہ اپنے سے بڑا جادوگر مانتے تھے کہ نہیں ہم چھوٹے جادوگر ہیں، ان کو شاید جادو کا زیادہ علم ہے۔ لیکن چونکہ وہ جادو کا زمین پر جتنا علم تھا سارا حاصل کر کے آئے تھے، زمین پر جادو کا کوئی علم انہوں نے نہیں چھوڑا تھا، جادو کا کوئی درجہ باقی نہیں رکھا تھا، اپنے فن میں اور اپنے علم میں وہ کامل تھے۔ تو دیکھیں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ علم کی فضیلت ہے کہ وہ اپنے جادو کے علم میں کامل تھے، مکمل تھے، ماہر تھے، تو اس کی وجہ سے وہ کفر سے ایمان کی طرف پلٹ گئے۔ تو اگر کوئی انسان توحید کے علم میں کامل ہو جائے تو اندازہ لگائیے اس کو کیا نصیب ہوگا۔ کوئی انسان توحید کے اور دین کے علم میں مکمل ہو جائے، ماہر ہو جائے، کمال درجے تک پہنچ جائے تو اس کو کتنے مرتبے ملے۔ اس سے علم کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے۔